سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل میڈیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کی امیونٹی پاور، قوت دفاع کمزور ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم پر، اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، اور روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس وائرس کا حملہ روزے دار پر ہو جائے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھنا خودکشی کرنے کے برابر ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس مرض سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنے حلق کو بھگو کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آدمی کا حلق سوکھا رہا اور اس کے منہ میں پانی نہیں رہا، تر نہیں رہا اس کا منہ اور اس کا حلق، تو اس کی وجہ سے کورونا وائرس نعوذ باللہ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہے اور اس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات طبی لحاظ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوئی ہے کہ حلق کے سوکھا رہنے سے یہ بیماری لگنے کا امکان زیادہ ہے، یہ بیماری لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ہرگز طبی لحاظ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اب تک عالمی ادارہ جو صحت کا ادارہ ہے اس سے بھی یہ بات اب تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ حلق کے سوکھے رہنے سے، حلق کا تر نہ رہنے سے آدمی اس بیماری پہ مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ہرگز اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے۔ لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان تمام شیطانی وسواس اور خطرات کی وجہ سے و غلط وسوسوں کی وجہ سے انسان رمضان کے فرض روزوں کو نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کو وصیت کرتا ہے، اس کو تاکید کرتا ہے کہ وہ صحت کا خیال رکھے اور اس کے زبان کو، اس کے حلق کو تر رکھے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، روزے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا بیماری لگ سکتی ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہے، اگر کوئی امانت دار دیندار ڈاکٹر اگر کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہے تو بے شک ایسے آدمی کو یا ایسے مریض کو ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے قول پر عمل کرے اور روزہ نہ رکھے تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو جائے، بلکہ وہ روزہ انشاءاللہ بعد میں صحت اور تندرستی ہونے کے بعد اور پوری طریقے سے شفایاب ہونے کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے گا، روزہ قضا کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ روزے رکھتے ہوئے آدمی حلق میں اندر اپنے پانی پیے بغیر اپنے منہ کو تر رکھنے کے لیے کلی کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں۔ ہم وضو کی حالت میں کلی کرتے ہیں اور منہ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن ایک کلی جو ہے اس میں مبالغہ نہ ہو کہ پانی جانے کا خطرہ نہ پیدا ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ روزے کی حالت میں غرغرہ یہاں تک کرنا کہ جس کی وجہ سے پانی جو ہے پیٹ میں چلا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے، غرغرے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو اگر حرکت دیتے ہیں تو کلی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور علماء پوری عالم دنیا، عالم اسلام کے
उलमा इकराम, मिस्र के बड़े बड़े उलमा इकराम, जामिअतुल अज़हर के उलमा इकराम, सऊदी अरब के उलमा इकराम और बड़े बड़े उलमा इकराम ने यही फतवा दिया है कि मुसलमान के लिए बगैर किसी उज़्र के रमजान के रोजों का नागा करना, बगैर किसी उज़्र के रमजान के रोजों को छोड़ना जायज नहीं है, क्योंकि तिब्बी लिहाज से हरगिज इसका सबूत नहीं है कि रोजे की वजह से इंसान का इम्यूनिटी पावर, उसका क़ुव्वत दिफा कमजोर पड़ जाता है। अब तक जो है साइंस के तिब्बी लिहाज से इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि डॉक्टरों ने कहा है कि रोजे की वजह से, बल्कि डॉक्टरों ने कहा है कि रोजे की वजह से आदमी का क़ुव्वत दिफा बढ़ता है और उसके अंदर जो जहरीली मादा जो होता है उसके जिस्म में वो कम हो जाता है, और ये इम्यूनिटी पावर अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, एक नेमत है, और इस नेमत की बुनियाद पर इंसान जो है आसानी से उसका रोजा रख लेता है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि रोजा इन चीजों की वजह से, इन अफवाहों की वजह से, इन गलत फतवों की वजह से रोजा ना छोड़ें, बल्कि अगर आपको डॉक्टर ये ताकीद कर रहा है आपको खास तौर पर कि आप रोजा रखेंगे तो आपके लिए खतरा है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो आप रोजा ना रखें। इंशाअल्लाह सेहतयाब होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद में आप क़ज़ा कर लें।